ایک شاپ کا ہم نے, میرا ایک دوست تھا تو اس نے کہا کہ یہ شاپ کا اپلائی کر دیتے ہیں, تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اپلائی کرنے کے بعد کیا ہوگا. وہاں ایشین گروسری کا کام شروع کر دیا. پہلے دن سے ہی کام اتنا چل رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھی ہو کیا رہا ہے. شام کو پیسے گننا اچھا لگتا تھا, بینک میں جانا اچھا لگتا تھا. والد صاحب بڑے سادہ الفاظ میں کہنا تو مروائیں گا جڑے تیرے کام ہے نا. جو میرا بینک مینیجر تھا, تو میں نے جب جانا تو اس کو میں نے بتایا کہ میں نے ایک جگہ لینی ہے, تو میری انگلش تو پنجابی جیسی تھی, یس می نو. اچھا, تو میں نے آدھا گھنٹہ اس سے انگلش میں بات کر کے تو میں نے کہنا کہ مسٹر پنڈر آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. کہندا نو. جب سے یو کے گیا ہوں تو ہر سال میں یہاں واپس آتا ہوں اور ہر سال واپس آ کے یہ جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, اور ہر سال بدقسمتی سے یہی جواب مجھے ملا ہے کہ ہر آنے والے دنوں میں ملک نیچے جا رہا ہے. پھر ہم یہاں انیشلی فیکٹری لگانے کے لیے آئے آرو والا میں. ان پیسوں سے ہم نے ایک لینڈ خرید لی. جتنا مرضی ہم زور لگا لیں کر لیں لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہوا. مجھے مایوسی ہو رہی, مجھے کہنا نہیں چاہیے. برسوں برس یہ باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا سیکورٹی ایشو ہے, لوگوں کا کمفرٹ ایشو ہے, لیکن ان سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے, لیکن بہت کچھ ہوتا ہے. اور پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, قسم اٹھا کے چلتے ہیں کہ یار اب تو ہمارے ماں باپ بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کی وجہ سے آتے تھے, اب ہم نے نہیں آنا. بینگ پاکستانی, دنیا میں ہم جس جگہ مرضی جائیں ہمیں اپنے ملتے ہیں. پاکستانیوں کے لیے اگر دنیا میں سیفسٹ کنٹری ہے وہ پاکستان. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ عابر شاہد اینڈ یو آر واچنگ اس آن ڈسکور پاکستان. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, ان کے چیلنجز, ان کی اسٹرگلز اور پاکستان میں ان کا کردار. ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر چودھری پرویز عالم. ہی از این آنر کیش اینڈ کیری ورلڈ وائڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب, جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ماشاء اللہ یو آر اے بگ بزنس مین, اور یو کے میں آپ کا بہت ہی سیٹلڈ بزنس ہے. کیش اینڈ کیری کے نام سے ایک اسٹور ہے جو آپ رن کرتے ہیں ورلڈ وائڈ. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یو کے کیسے پہنچے, وہ کیسا سفر تھا, کیا ڈیسائیڈ کیا, کس ایج میں ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہے؟ جی یہ 1975 کی بات ہے. تو اس وقت میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہرون آباد سے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہے کہ لاہور بھی آنا ہوا, اور دل میں یہ تھا کہ بھئی فیوچر کے بارے میں تھوڑے سے نا ڈریمز ہوتے تھے. ایک یہ بات تھی کہ میرے پیرنٹس کینیا نیروبی میں تھے. ٹھیک ہے. جو تقریباً 65-64 میں پاکستان واپس آئے تھے. تو ڈیو ٹو دیٹ کہ ہمارے پاس برٹش نیشنلٹیز تھی, ٹھیک ہے, کہ ہم اگر اپلائی کریں, پاسپورٹ بنائیں تو چانسز لگ رہے تھے کہ بھئی ہم یو کے جا سکتے. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, اپنی والدہ سے مشورہ کیا, اپنے ابو سے ہٹ کے, کیونکہ وہ باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کی پیورٹی صرف اور صرف پاکستان تھی. تو ہمیں یہ تھا کہ کسی طرح باہر جایا جائے. تو پھر کسی حد تک آپ یہی کہہ لیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر اسلام آباد آیا. اچھا. اور میں نے کچھ انفارمیشن لی جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ تھے. تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا, میں نے صرف اور صرف اپنا اپلائی کرنا چاہا. ٹھیک ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں ریسیپشن پہ ایک خاتون لڑکی تھی, یقیناً نام آج بھی یاد ہے. اچھا. کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہ اس کا نام نسرین تھا. اچھا اچھا. تو اس نے مجھے یقیناً انگلش کا تو دور دور تک نہیں پتا تھا. تو انہوں نے مجھے اسسٹ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور یہ ڈاکومنٹ ہے. تو انہوں نے اسسٹ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
اچھا سر, گھر والے تو تھے نا کہ گھر والوں سے آپ نے چھپ کر اپلائی کیا اور پھر آپ نے جانا چاہا, لیکن ادھر پہنچ کر سر کیا چیلنجز تھے, کیا اسٹرگلس تھی ایز اے پاکستانی, کیا فیس کیا؟ 1977 1 جنوری تو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جب ہم لینڈ ہوئے, اچھا, تو میرے فرسٹ کزن تھے, اوکے, تو انہوں نے پک کیا, ریسیو کیا, گاڑی میں بٹھایا, اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی جرنی کے بعد ہم ایک شہر ہے نوٹنگھم, اوکے, تو وہاں میں اپنی پھوپھی کے ہاں پہنچ گیا. اب پہلی سوچ بچار یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کسی حد تک کہ ونٹر کا سیزن تھا, پیک پہ تھا, اور اندھیرا ہی اندھیرا, کسی سے یہ بات شیئر بھی نہیں ہو سکتی تھی, پیچھے دوستوں کو بھی نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ یار جس انگلینڈ کے خواب میں نے دیکھے تھے یہ یہاں تو وہ دور دور کا چھو نظر نہیں آ رہا. اچھا, پھر یہ بھی بہت ایک دقت ہوئی کہ اپنے لوگ, اپنے جاننے پہچاننے والے لوگ بہت کم تھے, پھر اپنے علاقے کا کوئی آدمی نہیں تھا, اور سارا دن یہ کہہ لے آسان لفظوں میں ایک بوریت کا سما تھا. پھر جس جگہ بھی آپ جاب کے لیے جاتے تھے, تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی جاب ان کو, وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس کیا ہے. ایسا ہی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن, نہ ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر کی ڈگری, نہ ہم کوئی ڈینٹس, 0 کوئی پلے تو کچھ نہیں تھا. پھر ایونچولی ہمیں ایک جاب ملی. اچھا, یہ کیا جاب تھی پہلی جاب؟ اچھا, وہ ویونگ ٹائپ ایک جاب تھی, جدھر لیسز وغیرہ بنتے ہیں پلاسٹک کے نا. ٹھیک ہے, وہ جاب بھی نوٹنگھم سے کوئی 10-15 کلومیٹر پہ تھی. اچھا, 2 بسیں بدلنی. اچھا, تو وہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ 15 پاؤنڈ جی لگتے تھے, پوری نہیں لگتے نہیں تھے, ویجز ملتی تھی. اچھا, تو اور 15 پاؤنڈ ہی لگ جاتے تھے. اچھا, 15 پاؤنڈ ہی کرایا تو 15 پاؤنڈ ہی. اچھا, 4 ہفتے 5 ہفتے کچھ اتنا ٹائم گزرا. تو میرے ایک کزن تھے مانچسٹر کے ساتھ ایک جگہ ہے روچڈے, تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی. اچھا, اس نے کہا کیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی کہ سب سے سٹیپ نمبر 1 کہ یہاں میرا نوٹنگھم میں دل نہیں لگتا, تو آپ مجھے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں, تو وہ وہاں سینئر پوزیشن پہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں جاب کا ارینج کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے نا ایک ٹرنر اسبیسٹر کمپنی تھی, تو جس میں تقریباً 4-5 ہزار ایشین کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور 24/7 تھی, ایک ڈے شفٹ نائٹ شفٹ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے نائٹ شفٹ وہ بھی کام کرتے تھے. میرا ایک اور کزن بھی تھا, مجھے بھی رات کو کام مل گیا. ٹھیک ہے, میں نے بہت ریلیف سمجھا, اتنا ریلیکس ہوا. تو پھر ایک یہ بھی ذہن میں تھا کہ کرائے پہ رہنا تھوڑا سا, کہ کبھی ہم رہے نہیں تھے کرائے پہ, تو ہم نے تھوڑا سا اپنا کیپٹل جمع کیا. ٹھیک ہے, اور فوراً کا مطلب یہ ہے کہ ود ان مے بی 1 ایئر سب سے پہلا جو سٹیپ لیا اپنا گھر لیا. واہ, 1 سال کے اندر جی ڈپازٹ دیا, اور اس کی مارگیج ہوگی. ٹھیک ہے, جتنا رینٹ وینٹ ہوتا ہے اتنی اس کی مارگیج تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیو کر لیا. ہاں, اس کے بعد تھوڑی سی جستجو ہوئی کہ بھی اور بہتر جاب کدھر ملی. ایک نا لنڈن کے بازو میں ہی لوٹن ہے ایک جگہ, جہاں ڈنسٹل ایونیو اور لوٹن, وہاں وکسال کمپنی تھی, موٹرنگ کمپنی. تو ہم نے وہاں جاب کا ٹرائی کیا, تو نائٹ شفٹ پہ وہاں جاب مل گئی, اور وہاں ویجز اچھی تھی. اور ہم کیا کرتے تھے کہ منڈے پیر کی صبح ہم سارے دوست شیئر کر کے گاڑی, میں ہی گاڑی, میرے پاس گاڑی تھی, چلاتا تھا, تو وہاں پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو منڈے نائٹ, ٹیوزڈے نائٹ, وینسڈے نائٹ, تھرسڈے نائٹ, 4 راتیں کام کرنے کے بعد ہم
फ्राइडे फिर रॉचडेल मेरी वालदा थी और छोटे भाई थे, वहाँ जाते थे। ठीक है। अच्छा, हमने और वहाँ भी वेजेस और कदरें बेहतर थी। तो थोड़ा सा ये पता चला कि भाई रॉचडेल जिधर हम रह रहे थे उसके बाद और भी शहर है और भी आपको पता चलता है कि ये भी हो सकता है, ये भी। तो फिर ट्राई किया कि हम लूटन में पता नहीं फीलिंग थी कि कोई दुकान हो, कोई अपना काम हो, ये फीलिंग थी। ग्रेजुअली वहाँ उनका काम स्टार्ट हो गया, तो वो रेडेंस मनी देते हैं। अच्छा, उन्होंने वो दी, मैं फिर रॉचडेल में वापस आ गया। अब मैंने शुरू की कि भाई रॉचडेल में अक्सर लोग मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथिंग, लेडीज एंड जेंट्स की ना मैन्युफैक्चरिंग करते थे अक्सर हमारे पाकिस्तान जी। तो मैंने भी कहा कि भाई वही काम शुरू करूं, और इसी तरह ही हमने वहाँ क्लोथिंग का काम शुरू कर लिया। फिर मार्केट्स भी लगाई कुछ अर्सा, फिर क्योंकि कैपिटल इतना चाहिए होता है कि एक्सपेंड करने के लिए। तो मैं बड़ा भाई था, छोटे मेरे 5 भाई थे। तो फिर इस चीज की तलाश में था कि कौन सा काम शुरू किया जाए, ठीक है, जो हम लोकल भी हों, तो ड्राइविंग आगे पीछे दिन रात जाना, रिस्क भी ना हो, छोटे भाइयों के लिए भी, फैमिली के लिए भी। जहन में एक बात होती है। तो मैंने ना वहाँ यूं ही एक शॉप का, हमने, मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा कि ये शॉप का अप्लाई कर देते हैं। तो कोई आइडिया नहीं था कि अप्लाई करने के बाद क्या होगा। मेरे एक जानने वाले मोहसिन दोस्त थे, तो वो कह रहा कि अगर आपने ये दुकान लेनी है तो मैं आपको ले देता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने मुझे दुकान 40 पाउंड पर वीक रेंट पे वो दुकान ले दी। अच्छा। और हमने वहाँ एशियन ग्रोसरी का काम शुरू कर दिया। पहले दिन से ही काम इतना चल रहा था। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भी हो क्या रहा है, लेकिन आप जिस तरह इतने उसमें मगन होते हैं कि एकदम जॉब से आपका काम चल रहा है। इतने में जिस शॉप का हमने अप्लाई किया हुआ था वो ओल्डम में थी, ठीक है, कौंसल स्टेट थी, उसका भी नाम आ गया कि वो दुकान आप अवेलेबल है। अच्छा, मैंने वो भी दुकान खोल ली। फिर ये धीरे धीरे आप ये कह लें कि तकरीबन 80s की बात अब कर रहा हूँ, 81, 82। वो दुकान जब हम करते थे तो हमारा बैंकिंग, रोटेशन, काम प्रोफेशनली तो नहीं आता था, लेकिन काम चल रहा था। शाम को पैसे गिनना अच्छा लगता था, बैंक में जाना अच्छा लगता था। आप समझते कि जैसे कोई रास्ता। और इतने में तकरीबन 2 साल बाद हमारे बिल्कुल बाजू में एक बहुत बड़ी जगह थी। अच्छा, जगह इतनी बड़ी थी कि ये सोचा जा सकता था कि जिस तरह बंदा ख्वाबों ख्यालों में बात करता है कि ये जगह अगर हो तो कैसे लें, तो अगर ना चले तो क्या होगा, तो चलेगी तो क्या होगा, प्रोस एंड कॉन्स। जी। तो मैं शाम को गया तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा, मैं कहा जी बिल्कुल वो बाजू में जगह थी। तो मैंने कहा कि वो एक टेलर डिस्काउंट उस जगह का नाम था। उससे पहले वो रॉचडेल का पहला सिनेमा हॉल था, सिनेमा हाउस था, उसके बाद ये टेलर डिस्काउंट थी। तो वो कहने लगे कि क्या कह रहे हैं आप। तो वालिद साहब बड़े सादा अल्फाज में कहना, तू मरवाएंगा जेड़े तेरे काम है ना, कि तू कदी कहना मैं ऐ कर लगा, कदी कहना मैं ऐ कर लगा, कदी कहना जी कि वो मेरे आइडियाज देख के वो कहना कि तू ना कोई इस तरह का काम करेगा, तू सानू ना, मेरा मतलब कि कोई परेशान करेगा, फंसाएगा। हाँ जी। मैंने कहा जी मैं परेशानी वाली कोई गल नहीं करता। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है। तो जो मेरा बैंक मैनेजर था, तो मैंने जब जाना तो उसको मैंने बताया कि मैंने एक जगह लेनी है। तो मेरी इंग्लिश तो पंजाबी जैसी थी कि यस मी नो। अच्छा, तो मैंने आधा घंटा उससे इंग्लिश में बात करके तो मैंने कहना कि मिस्टर पिंडर आई होप यू अंडरस्टैंड, कहता नो। फिर इवेंचुअली हमने ये समझा कि वो 80,000 की जगह थी। तो मैंने कहा मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं अपनी दोनों दुकानें बेचना चाहता हूँ। ठीक है।
پھر یہ مجھے جگہ چاہیے فوراً, اگر نہ لی تو مشکل ہو جائے گی. اس نے کہا کہ گو ہیڈ. ٹھیک ہے. ہم نے دونوں دکانوں سیل پہ لگائی, دونوں دکانیں بک گئی, اور 80. اور جو ایجنٹ تھا, جو جس کے پاس وہ جگہ تھی, اس نے مجھے جگہ وہ لیٹر رکھ لیا, جگہ کا ڈن ہو گیا. شارٹلی ہم نے وہ دکان کھول لی. وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت سراؤنڈنگ ایریا میں ون آف دی بگیسٹ شاپ تھی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بٹ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی اسٹوری یہ ساری نریٹ کی ہے, ایک سکسیس اسٹوری ہے بیسیکلی, تو اگر میں اوورسیز پاکستانیز کی بات کروں, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی اکانومی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی؟ میں تو بالکل کمفرٹیبل طریقے سے یہ بات کر رہا ہوں, اور جینون, اور جتنی میری بات ہے کہ 100/100 جینون باتیں ہیں, میری اپنی پرسنل باتیں ہیں جو میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا ہے. کہ میں جب سے یو کے گیا ہوں تو ہر سال میں یہاں واپس آتا ہوں, اور ہر سال واپس آ کے یہ جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اور ہر سال بدقسمتی سے یہی جواب مجھے ملا ہے کہ ہر آنے والے دنوں میں ملک نیچے جا رہا ہے. بولے یہ پتہ نہیں کتنوں کو یہ بات اچھی لگے گی, کتنوں کو بری لگے گی. تو جو آپ پلان کرتے تھے, کہ میرا یہ پلان تھا کہ فیملی کا پلان تھا, پھر ہم یہاں انیشلی فیکٹری لگانے کے لیے آئے, اور پھر جب یہاں پہنچے تو وہ فیکٹری کا بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. اگر لگانی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ فیکٹری کی وجہ سے ہم کو ادھر ہونا پڑے گا, مجھے ادھر ہونا پڑے گا. پھر ہم نے آرو والا میں ان پیسوں سے ہم نے ایک لینڈ خرید لی کہ چلو یار یہ پیسے آ تو گئے ہیں, اب لینڈ خرید کے بعد میں ریلیکس ہو کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. کہنا کا مطلب ہے کہ جتنا مرضی ہم زور لگا لیں کر لیں, لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہوا. مجھے مایوسی ہو رہی, مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی کرم سے, آپ لوگوں کی دعاؤں سے, جب بھی میں پاکستان آیا ہوں میں نے اس کو خوبصورت پایا ہے, اچھا پایا ہے. میری ہر لحاظ سے میں اگر دنیا میں ہالیڈے, ریلیکس, بریک, میں سمجھتا ہوں کہ میری پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی. لیکن ہر بندہ نہیں اس طرح ہو سکتا کہ وہاں کے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو یہ بالکل میرا مطلب کہ برسوں برس یہ باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا سیکیورٹی ایشو ہے, لوگوں کا کمفرٹ ایشو ہے, لوگوں کو اوورسیز کو یہ فیل ہو کہ ہم یہاں, لیکن ان سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ اور جس جگہ وہ جاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں نہیں ہوتا, ان کو ہو جاتا ہے, لیکن بہت کچھ ہوتا ہے. اور پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, قسم اٹھا کے چلتے ہیں کہ یار اب تو ہمارے ماں باپ بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کی وجہ سے آتے تھے, اب ہم نے نہیں آنا, اب ہمارے بھائی نے ایسے کیا ہے ہم نے نہیں آنا, اب ہمارے. لیکن کیونکہ سوری ٹو سے شاید ہم کچھ زیادہ اسٹرانگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیلنج لیتے ہیں یہاں بھی اور پردیس میں بھی. اچھا سر, کیش اینڈ کیری کی کتنی فرانچائزز ہیں اوور آل اگر میں بات کروں ورلڈ وائڈ؟ دیکھیں ہماری 20s ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کس کنٹری میں؟ فی الحال تو یو کے میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اور برمنگم میں ہے, اور بریڈ فورڈ میں ہے, لیڈز میں ہے, راچٹل میں ہے, اولڈم میں ہے, اور نیکسٹ فیو ڈیز میں انشاءاللہ ہیلپ آف گاڈ ہم الفرڈ میں لنڈن میں کھولنے جا رہے ہیں. تو کل کا پتہ نہیں ہے, لیکن وی ٹرائنگ آور بیسٹ. سر ایز اے اوورسیز پاکستانی جب آپ پاکستان کو کسی بڑے فورم پر مین ایونٹ پر دیکھتے ہیں تو کیسا پراؤڈ فیل کرتے ہیں یا کیا فیل ہوتا ہے؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یو کے میں جب ہم اپنے لوگوں کو, اور ہم ملتے بھی ہیں تو انڈیویجول ماشاءاللہ 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 ہمارے لوگ بہت, لیکن
اس لحاظ سے نہیں ہے کہ سبھی لوگ ایک طرح وہ سکسیس جا رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس پرائیڈ ہے کہ آپ فخر کر سکتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اوورسیز پوری دنیا میں، اور ہمیں جس جگہ، یہ بڑی ایک بات ہے کہ بینگ پاکستانی، دنیا میں ہم جس جگہ مرضی جائیں ہمیں اپنے ملتی ہے، اور عزت اپنے ملتے ہیں، پیار ملتا ہے، ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اچھا سر، اوورسیز پاکستانیز جہاں بھی ہوں، لائک پاکستانیز اگر ملک سے باہر جاتے ہیں تو انہیں کن مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے؟ اب تو ڈے ٹو ڈے بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا، لیکن جنرلی جو پردیس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں. دیکھیں جی، نہ ادھر ماں بیٹھی ہوتی ہے، نہ باپ بیٹھا ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے. اچھا، تو وہ سارا کچھ وہ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، خود کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہو رہا ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوتا. اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ طاقت اور یہ آپ کا ذہن اور پاور یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو. اب یہ گرمیوں کا ٹائم ہے، تو کیونکہ آئی ایم ریڈی فار دیٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ گرمی سردی کا کیا مسئلہ ہے؟ زندگی میں یہ گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، اور باہر یہ کچھ 2-4 دن پہلے بڑی طوفان اور آندھی چلی، تو یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. اور یہ مکھیاں، مچھر، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. ساری رات بجلی کا نہ ہونا، یہ پاکستان ہے. اچھا سر، وہ ینگ پاکستانیز جو باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں؟ دیکھیں جی، میں تو بالکل ان 2 لائن ایک بات کہتا ہوں ڈے 1 سے. پاکستان کے بارے میں بہت ساری باتیں جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو میں لاسٹ جتنی بھی میری زندگی ہو گئی ہے، لگتا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ابھی تو میں لک فارورڈ کرتا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کرنا ہے. آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں، ہاں جی، سوچ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کے لیے دنیا میں اگر سیفسٹ کنٹری ہے وہ پاکستان. بالکل، اس میں کوئی لیفٹ رائٹ نہیں. جو مرضی کوئی کہتا رہے، پوری دنیا میں جدھر مرضی کوئی بیٹھا رہے، جس مرضی محل میں بیٹھا رہے، اگر ایز اے پاکستانی اگر دنیا میں سیفسٹ کنٹری ہے پاکستانیوں کے لیے، وہ پاکستان. ویل، تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر شیئرنگ یور اسٹوری ود اس. بہت شکریہ. مائی پلیئر، تھینک یو. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.